بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہیں ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، لغت میں درج ذیل شہرا کے تخلص کی صحیح ترتیب بتانا ہے۔ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہے بی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں کون سی کتاب آل احمد سرور کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ جی دوستو، تو آل احمد سرور کے مضامین کا مجموعہ ہے مسرت سے بصیرت تک۔ UGC نیٹ میں اس مضامین کے مجموعہ سے اکثر سوالات بنتا ہے، تو اسے جو لوگ نئے ہوں گے وہ ضرور نوٹ کر لیں گے۔ بات کریں لفظ و معنی کی، تو لفظ و معنی یہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ تلاش و توازن کس کی ہے؟ تو مضامین نو خلیل الرحمن کی ہے۔ تلاش توازن جو ہے میرے خیال سے یہ بھی خلیل الرحمن اعظمی کا ہی ہے۔ ایک سیکنڈ رکیے گا۔ تلاش توازن، جی یہ قمر رئیس کا ہے۔ تلاش توازن جو ہے یہ قمر رئیس کا ہے، قمر رئیس، اور مضامین نو خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ علم معنیات کو لسانیات میں پہلی بار کس نے علیحدہ شق کے طور پر پیش کیا تھا؟ جی لیسنگ، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 84۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی دوستو، تو ناول بستی انتظار حسین کا ہے، اور افسانوی مجموعہ بابا لوگ کے مصنف گیاس احمد گدی ہیں۔ فسانۂ آزاد پریم چند کا نہیں ہے، پنڈت رتن ناتھ سرسار کا ہے۔ اداس نسل عبداللہ حسین کا ہے، شوکت صدیقی کا نہیں ہے۔ ناول بستی کب شائع ہوا تھا؟ تو ناول بستی جو ہے یہ 1980 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور ناول بستی 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں گیاس ناول بستی انتظار حسین، تو انتظار حسین صاحب کی پیدائش دسمبر 1923 عیسوی کو ہوئی ہے۔ دسمبر 1923 عیسوی کو ہوئی ہے انتظار حسین کی پیدائش بلندر شہر میں، اور وفات 2016 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ بابا لوگ افسانوی مجموعہ جو ہے یہ کب شائع ہوا تھا؟ تو افسانوی مجموعہ بابا لوگ 1969 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ 1969 عیسوی میں شائع ہوا تھا بابا لوگ، اور یہ اس میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو بابا لوگ میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ گیاس احمد گدی کی پیدائش 1928 عیسوی کو ہوئی ہے جھریا جھارکھنڈ میں، اور وفات جو ہے ان کی 1986 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے آپ۔ دعویٰ دلیل کا یہ سوال ہے۔ دعویٰ ہے کہ امداد امام اثر اردو کے اہم نقاد ہیں، اور دلیل دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے تنقیدی کتاب کاشف الحقائق لکھی۔ جی ساتھیو، تو دونوں درست ہے، دعویٰ بھی اور دلیل، یہ بات ٹھیک ہے۔ امداد امام اثر اردو کے اہم نقاد ہیں، اور ان کی مقبولیت بھی جو ہے یہی کتاب ہے کاشف الحقائق، اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، تو دونوں باتیں درست ہے۔ امداد امام اثر کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو امداد امام اثر کی پیدائش جو ہے 1849 عیسوی کو ہوئی ہے پٹنہ میں، اور وفات 1934 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اگلا سوال۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی دوستو، تو سبرس اور قطب مشتری ملا وجہی کی کتاب ہے، اور رانی کیتکی کہانی کا اسلوب عربی اور فارسی نہیں ہے بلکہ ہندی میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ فسانۂ عجائب جو ہے یہ دلی میں نہیں لکھنؤ میں لکھی گئی تھی، اور میر امن جو ہے یہ ایک سیکنڈ
ٹھیک ہے، فسانہ عجائب دلی میں لکھی گئی تھی، یہ درست ہے۔ میر امن نہیں، ٹھیک ہے جی، غلط ہے یہ، فسانہ عجائب دلی میں نہیں لکھنؤ میں لکھی گئی تھی، یہ ٹھیک غلط ہے۔ میر احمد دہلی میں پیدا ہوئے تھے، کب ہوئے تھے؟ میر احمد 1732 عیسوی میں جو ہے دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ایک سیکنڈ، ہاں، میر احمد 1732 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1808 عیسوی کو جو ہے کلکتہ میں ہوا تھا۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ملا وجیح کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1566 میں پیدا ہوئے گولکنڈہ میں، اور 1659 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صحیح جواب آپ کا اس کا تیسرا ہے۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو یہاں دیا گیا ضمیر، میر ضمیر، میر خلیق اور مرزا فصیح، اور جوش جمیل مظہری، وحید اختر۔ تو یہ قدیم دور کے جو ہے مرثیہ نگار ہیں، اور جوش جمیل مظہری اور وحید اختر یہ جدید دور کے مرثیہ نگار ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا بی اور ڈی رائٹ آپشن دوسرا ہوگا۔ اگلا سوال، دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کس کی کوششوں سے قائم ہوا؟ تو دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی جو ہے مسٹر فیاکوس بطرس کے ماتحت جو ہے 1843 عیسوی میں یہ قائم ہوا تھا۔ دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی 1843 عیسوی میں قائم ہوا تھا مسٹر فیاکوس بطرس کے ماتحت۔ تو صحیح جواب آپ کا چوتھا ہو جائے گا، ڈی آپشن۔ اگلا سوال، شاعر اور ان کی نظم کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی ساتھیوں، تو شفیق فاطمہ شعرا کی سمندر کا بلاوا نہیں ہے، کن کا ہے؟ تو سمندر کا بلاوا میرا جی 1912 سے 1949 والے، اور اسماعیل میرٹھی کا آثار سلف، یہ ٹھیک ہے۔ بازیابی شفیق فاطمہ شہرا کی ہے 1930 سے 2012 والے کی، اور جوش ملی آبادی کا جنگل کی شہزادی، یعنی کہ بی اور سی آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا، سوری بی اور ڈی رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی، روشنی کی رفتار، بابا لوگ، الاؤ، تماشا گھر، یہ افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دوستو ٹیڑھی لکیر، توبۃ النصوح، خدا کے بستی، آگ کا دریا، یہ داخل نصب ناول ہے۔ تو اس اعتبار سے بی ڈی رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ روشنی کی رفتار قرۃ العین حیدر کا ہے، افسانوی مجموعہ، یہ 1982 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اور بابا لوگ یہ گیاس احمد گدی کا ہے، اب یہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ الاؤ جو ہے یہ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ جو 1940 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور اس میں 16 افسانے شامل ہیں۔ تماشا گھر یہ کن کا ہے؟ تو تماشا گھر جو ہے یہ ہے آپ کے اقبال مجید کا ہے تماشا گھر، جو 2003 عیسوی میں شائع ہوا تھا تماشا گھر، اور اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ بات کریں ناولوں کی تو ناول ٹیڑھی لکیر 343 1945، 3 منزلیں ہیں اس میں، 43 ابواب، اور 1945 میں شائع ہوا یہ ناول جو ہے عصمت چغتائی کی ہے۔ توبۃ النصوح جو ہے یہ ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا، اور یہ ناول جو ہے کب شائع ہوا تھا؟
تو توبۃ النصوح یہ ناول جو ہے شائع ہوا تھا 1874 عیسوی میں، 1874 میں، اور یہ کتنے فصلوں پر مشتمل ہے ناول توبۃ النصوح؟ تو 12 فصلوں پر مشتمل ہے۔ خدا کی بشتی یہ شوکت صدیقی کا ہے، شوکت صدیقی کا ناول ہے۔ یہ ناول 1958 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور یہ ناول جو ہے 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ آگ کا دریا یہ قرۃ العین حیدر کا ہے، یہ 1959 عیسوی میں شائع ہوا تھا آگ کا دریا، اور 101 ابواب پر مشتمل ہے یہ ناول، اور اس میں ٹوٹل 4 ادوار ہیں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اب یہاں جو ہے اقتباس دیے گئے ہیں، اسی کے روشنی میں جو ہے جواب دینا ہے۔ پہلے اقتباس کو پڑھ لیجئے، پھر اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے گا۔ ویسے سوال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے مذکورہ بالا اقتباس میں لفظ بوزنا کا کیا مفہوم ہے؟ جو لوگ نئے ہوں گے خوب اچھے سے دیکھ لیں گے اور پھر جو ہے اس کے آنسر دیں گے۔ اقتباس میں پڑھ دیتا ہوں۔ اتنی محنت کچھ نیک نہ لگی، اس کا فائدہ ظاہر نہ ہوا، اے شہزادے تیری یہ حالت ہے، کسی کی دیکھ کر مجھے یاد آیا اور یہ جی میں ٹھہرایا، اسی طرح مجھ کو ملک صادق کے پاس لے چلو اور تیرے چچا کا ظلم بیان کروں۔ غالب ہے کہ وہ دوستی تمہارے باپ کی یاد کر کر ایک بوزنا جو باقی ہے تجھے دے، تب ان کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ آوے اور چین و ماچین کی سلطنت توبہ خاطر جمع کرے، اور بالفعل اس حرکت سے تیری جان بچتی ہے۔ اگر اور کچھ نہ ہو تو اس ظالم کے ہاتھ سے سوائے اس تدبیر کے اور کوئی صورت مخلصی کی نظر نہیں آتی۔ میں نے اس کی زبانی یہ سب کیفیت سن کر کہا کہ دادا جان اب تو میری جان کا مختار ہے، جو میرے حق میں بھلا ہو سو کر میرے تسلی کر کے آپ عطر اور بخور اور جو کچھ وہاں کے لے جانے کی خاطر مناسب جانا خرید کرنے بازار میں گیا۔ دوسرے دن میرے اس کافر چچا کے پاس جو بجائے ابو جہل کے تھا گیا اور کہا جہاں پناہ شہزادے کے مار ڈالنے کی ایک صورت میں نے دل میں ٹھہرائی ہے، اگر حکم ہو تو عرض کروں۔ وہ کمبخت خوش ہو کر بولا وہ کیا تدبیر ہے؟ تب مبارک نے کہا کہ اس کے مار ڈالنے میں سب طرح آپ کی بدنامی ہے، ہنگر میں اسے باہر جنگل میں لے جا کر ٹھکانے لگاؤں اور گاڑ داب کر چلا آؤں، ہرگز کوئی محرم نہ ہوگا کہ کیا ہوا۔ یہ بندش مبارک سے سن کر بولا کہ بہت مبارک، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سلامت نہ رہے، اس کا دغدغہ میرے دل میں ہے، اگر مجھے اس فکر سے تو چھڑوائے گا تو اس خدمت کے عوض بہت کچھ پاوے گا، جہاں تیرا جی چاہے لے جا کر کھپا دے اور مجھے یہ خوشخبری لا دے۔ اب یہاں بتائیے مذکورہ بالا اقتباس میں لفظ بوزنا کا کیا معنی ہے؟ جی تو بندر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اب یہاں بتانا ہے درویش کس درویش سے یہ متعلق ہے، یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کس داستان کا یہ اقتباس تھا۔ جی تو یہ چوتھے درویش سے متعلق ہے، 20 کا صحیح جواب ہے۔ مذکورہ بالا اقتباس میں مبارک نے شہزادے کو مارنے کے لیے کون سی تدبیر تجویز کی تھی؟ تو جنگل میں مار کر گاڑ دینے کی۔ صحیح جواب ڈی آپشن ہو جائے گا۔ اس اقتباس میں ملک صادق کون ہے؟ جنوں کا بادشاہ، تیسرا درویش، یا چین و ماچین کا بادشاہ، یا پھر ایران کا بادشاہ؟ تو جینوں کا بادشاہ، یہ پہلا جواب ہے۔ مذکورہ بالا اقتباس میں ابو جہل سے کون مراد ہے یہاں پر؟ جی تو شہزادے کا چچا، بی کریکٹ آپشن ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اب یہاں اشعار آئے ہیں اور اشعار کو پڑھ لیجئے اور پھر اسی کے ذیل میں، اسی کے روشنی میں آپ نے جواب دینا ہے۔ سوال ہے آپ کے سامنے کہ مندرجہ بالا شعری اقتباس کے تیسرے بند میں رفیقان وفادار سے کن کی طرف اشارہ ہے؟ پہلے اسے پڑھ لیجئے، میں پڑھ دیتا ہوں۔
بلبلوں کی وہ صدائیں و گلوں کی خوشبو دل کو الجھاتے تھے، نیل کے وہ پرخم گہسو قمریاں کہتی تھی شمشا پہ یا ہو فاختہ کی یہ صدا سرو تھی کو وقت تسبیح کا تھا، عشق کا دم بھرتے تھے، اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے۔ اچھا یہ کو ہے، چلیے آئے سجادہ طاعت پہ امام دو جہاں، اس طرف طبلے بجایا ہوئی لشکر میں اذاں، دو مسلی کی زباں جن کی حدیث و قرآن وہ ہماری کہ جو ایمان کے تن پاک کی جان، زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں، کیا جو عنانے خوش اطوار تھے سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ، صف در و غازی و جرار تھے سبحان اللہ، زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ، زان فرزند سے فرقت ہوئی مسکین چھوڑ، مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑ، اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے، لائق مدح و سزا اور سر افرازی تھے، گو بہت کم تھے پہ آمادہ جاں بازی تھے، پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر۔ تو یہ اشعار ہیں، اور یہاں بتانا ہے تیسرے بند میں رفیقان وفادار سے کن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جی تو حضرت امام حسین کے وفادار ساتھی سے، صحیح جواب ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اب یہاں بتائیے کہ امام دو جہاں سے شاعر نے کس کی شخصیت کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین، سی اس کا صحیح جواب ہے، سوال نمبر 98۔ اب یہاں بتائیے کہ سجادہ طاعت کے کیا مراد ہے؟ تو جہنما اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 99، اس شعری اقتباس کے تیسرے بند میں لفظ صف در و جرار کے کیا معنی ہے؟ جی تو دلیر اور بہادر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف، مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت امام حسین کا ساتھ دیا، صحیح جواب اس کا ڈی آپشن ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔